بتائی جا رہی ہیں اور جس طرح یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. اور پھر ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر پھر ضمنی بجٹ آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ بعد میں آ جائے گا کوئی 1-2 ماہ کے بعد ہی، اور پھر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اب بھی جو یہ بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو عام انسان کے لیے ہو، عام آدمی کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو. ایون اتنی مہنگائی کے باوجود اتنے سالوں کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی گئیں یا پینشنر کے پینشن میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی صرف 10% تھا. ایک تو 3 سال سے انہوں نے کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا، اور پھر اب جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر یہ بہت بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ریکوری کر لی اور بڑے ہمارے جو ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر عام آدمی کے لیے اس میں زیادہ ریلیف کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بجٹ کے لحاظ سے، لیکن اصل جو آپ سب کو زحمت دی، جو ابھی ہم لوگ اسلام آباد بھی گئے تھے، نثار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر اور پھر دیگر کیبنٹ کے اراکین اور اراکین صوبائی اسمبلی بھی وہاں پہ تھے. وہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے سندھ کا، اس کی ایک فریاد لے کے وہاں گئے تھے نیشنل پریس کلب میں. وہاں پہ کیونکہ سب کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ جس طرح سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ سندھ کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہم تو پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں. ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ مت کریں. جس طرح سندھ کی ہر چیز میں کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، این ایف سی آپ دیکھ لیں، سینسز کا ایشو آپ سب کے سامنے ہے، پانی کا ایشو آپ کے سامنے ہے، پی ایس ڈی پی میں جس طرح انہوں نے سندھ کے اسکیموں کو نظر انداز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گیس شارٹیج میں جو جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، اور دیگر بھی جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں پی ایس ڈی پی میں جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو واضح ہو گیا کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا رویہ رکھا. اور پھر یہ کسی کمپنی کے تھرو جو یہاں پہ کام کرانا چاہ رہے ہیں. ہمارا تو یہی ایک آپ سب کے توسط سے یہ بات پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے کہ آیا کیا ایسی کوئی کمپنی کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، یا ملک کے کسی اور دیگر حصے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی اور کمپنی کے تھرو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں؟ یہ صرف سندھ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ اس طرح کی جو روایات یا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے؟ تو یہ ایشوز تھے جن پر آپ سے بات کرنی تھی کہ سینسس کے لیے جس طرح بتائے گئے، پھر انہوں نے پرومس بھی کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہم اس کا 5% چیک کرائیں گے. اس کے بعد کیونکہ اسی پر ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ سینسس کے لحاظ سے ہی ہوگا نا کہ کتنا شیئر ملے گا پورے پروونس کو، اسی میں انہوں نے یہ کٹوتی کی. پھر اس پہ جو بہت زیادہ اسٹینڈ لیتے تھے ہمارے بہت سارے جہاں کی جو دعوے دار ہیں جنہوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، وہ جب نفیس اسرا بن گئے تو انہوں نے بھی اس پہ حامی بھر دی، اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح کا رسپانس دیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ایسے نہیں جانے دے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ سینسس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور ہمارا جو اصل کاؤنٹ ہے وہ نہیں بتایا گیا. انہی دنوں میں یونیسیف کے ذریعے بھی اسی طرح کی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی. اس میں تو وضاحت سے تھا کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس میں سندھ اور بلوچستان دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور پھر اور بھی ایشو ہیں، سعید صاحب بھی اس پہ کچھ بات کریں گے، پھر آپ کے کوشچن آنسرز. آگے کرنے پڑیں گے.
بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کروں گا, لیکن ایک اور ایشو جو آج آپ کے علم میں ہوگا کہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک ایم پی اے سید فاروق شاہ جو خورشید شاہ صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے سکھر میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں ان کا ایک پیشی تھی پچھلے دنوں. وہاں پر نیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کی کسٹڈی کی ضرورت ہے. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا جو کیس تھا وہ 4 جون 2021 کو سپریم کورٹ میں جب لگا, تو اس میں جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے, انہوں نے کہا کہ ہماری انویسٹیگیشن اور انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. فائنل ریفرنس جو ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں ہم فائل کر دیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خورشید شاہ صاحب اور فاروق شاہ دونوں ایک ہی کیس میں جو ہے ان کو ڈالا گیا ہے. تو اگر نیب خود 4 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی پوری ہے, انکوائری بھی پوری ہے, اور ہم نے ریفرنس جو ہے وہ کچھ دنوں میں فائل کر دینا ہے, کمپلیٹ ریفرنس جو ہے, تو اس کے بعد یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایم پی اے ہے, جس کو جب جب نیب نے بلایا, آئی او نے بلایا, یہ ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے, جو ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ پیش ہوتا رہا ہے, اور اس سے کہیں پر بھی نیب نے یہ جا کر نہیں کہا کہ فاروق شاہ صاحب ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. جو گرفتاری کی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کچھ اس سے شہادتیں لینی ہوتی ہیں, کچھ ایویڈنسز ہوتے ہیں, کچھ معلومات لینی ہوتی ہیں تاکہ تحقیقات مکمل ہوں اور ریفرنس فائل ہو. اس کیس میں جب نیب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں, مکمل ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد گرفتاری کی وجوہات ہماری سمجھ سے باہر ہیں. فاروق شاہ کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, جو عہدیداران ہیں, ان کے خلاف یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک سلسلہ ہے, جو انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں, اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے. خورشید شاہ صاحب کا کیس کا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں خورشید شاہ صاحب بغیر کنوکشن کے حراست میں ہیں, اور ابھی تک 45 جو پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں, جو گواہ ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے, ان میں سے صرف 4 گواہوں کو جا کے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. 41 گواہ ابھی مزید رہتے ہیں. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک انٹرم ریفرنس فائل ہوا ہے, فائنل ریفرنس فائل نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ میں نیب نے یہ کہا کہ ہم کچھ دنوں میں فائنل ریفرنس فائل کریں گے, اور جب فائنل ریفرنس اور کمپلیٹ ریفرنس فائل ہوتا ہے تو یہ انٹرم ریفرنس کی جتنی کارروائی ہوتی ہے ساری ریورس ہو جاتی ہے, یہ دوبارہ پھر شروع ہوتا ہے سارا کام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 گواہ پیش بھی ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ سے پیش ہوں گے, اور یہ 45 وٹنسز ہیں جن کی ایگزامینیشن ہونی ہے جا کے کورٹ کے سامنے. اور 2 سال سے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ مزید کتنے سال لگیں گے نیب کو ان تمام گواہوں کے اوپر جو عدالت کے سامنے پیش کرنے میں اور ساری جو پروسیڈنگز کو پورا کرنے میں. 2 سال کے بعد بھی ریفرنس انہوں نے فائل نہیں کیا ہے. یہ بالکل ایک واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے تفریق کی جا رہی ہے اپوزیشن کے لوگوں کے میں اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف, ان لوگوں میں جن کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری تحقیقات اور کمیشنز بنے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. کل ہی آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا کہ ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے, ان سے تحقیقات بھی شاید نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری کی ضرورت ان کو نہیں ہے. دوسری طرف فاروق شاہ جو ہمارا ایم پی اے ہے, جس کی تحقیقات پوری ہو گئی ہیں, انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہیں, ریفرنس جا کے فائل ہونا ہے, اس کو کہتے ہیں جی ہمیں اس کی گرفتاری درکار ہے. یہ واضح اس بات کو کرتا ہے کہ اس وقت بھی نیب, ایف آئی اے اور مزید اس قسم کے جو بھی ادارے ہیں وہ حکومت کی ایما پر چل رہے ہیں, اور حکومت کی ایما پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, این آر او دے رہے ہیں,
اور پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہی انتقامی رویہ ان کا اب تک جاری ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ خورشید شاہ صاحب عدالت میں جب ان کا کیس چلے گا تو وہ بالکل بری ہوں گے. اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی لے کے جاؤں کہ شاہ صاحب کے خلاف یہ ایسٹس بیونڈ مین جو ایک ٹرمینالوجی ہے قانون کے اندر کہ جی وہ اپنے جو آپ کے اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں، اس پر تحقیقات ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب کے خلاف 2001 میں ایسٹس بیونڈ مین پر نیب نے تحقیقات شروع کی اور 11 سال تک یہ چلتی رہیں، 10 سال تک تقریباً. 2011 میں نیب نے، چیئرمین نیب نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ تحقیقات ہم ختم کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، اس لیے کہ ثابت نہیں ہوئی. 2012 میں سندھ ہائی کورٹ نے انڈورس کیا اس چیئرمین نیب کے اس فیصلے کو جس میں یہ تحقیقات بند کی گئی تھیں، اس کو انڈورس کیا انہوں نے کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر 2019 میں وہی ساری چیزیں جس کی تحقیقات 11 برس ہو چکی ہے اس کی تحقیقات انہوں نے دوبارہ شروع کی، اور وہ جو ایک بالکل دفن ہوا کیس تھا، ختم ہوا کیس تھا، سیٹل کیس تھا، اس کو دوبارہ اٹھا کر انہی زمینوں پر، انہی پراپرٹیز پر جو ڈال دیا، اور ایک آدھ چیز اس کے اندر نہیں ڈال دی انہوں نے. لیکن بہرحال یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کیس ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو خورشید شاہ صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہے یہ ہو رہا ہے، جس میں ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کا بیٹا، ان کے سارے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. اور شاید ناراضگی ہے کوئی شاہ صاحب سے جس کی بنا پر یہ ساری کچھ زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. دوسرا جو شاہ صاحب نے ذکر کیا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ دیکھیں سینسس پہ پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے بار بار چیف منسٹر صاحب بھی رکھ چکے ہیں، ہم بھی رکھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ سینسس پر صوبہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کو انڈو ہونا چاہیے. لیکن جب کیبنٹ کے سامنے یہ گیا اور ایک پھر کمیٹی بھی بنائی گئی، اس میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس کو گو ایڈ کیا. اس کے بعد جب کیبنٹ میں آتا ہے، کیبنٹ سے منظور ہوتا ہے، بعد میں ایک لائنر کوئی ڈسینٹنگ نوٹ وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسمبلی سے بھی اس کو کرا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو دعوے دار بنتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اپنے آپ کو حقوق کا وہ چیمپئن کہتے ہیں، لیکن سینسس کے ایشو پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کو جن کے ساتھ سینسس میں زیادتی ہوئی ہے. ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جی کراچی کی آبادی صحیح دکھائی جائے، لیکن جب ہم ایم کیو ایم کے آفس گئے تھے سینسس کے ایشو پر ان سے بات کرنے کے لیے، جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، تو وہ حیران ہوئے کہ پیپلز پارٹی اتنے بھرپور طریقے سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ جی وہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کراچی کی آبادی کم دکھانے کے لیے، صوبہ سندھ کی آبادی کم دکھانے پر بھرپور انداز میں حکومت سے جو ہے وہ احتجاج کیا، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی سی آئی کی میٹنگ جس میں سینسس کی منظوری دی گئی، متنازع سینسس کی منظوری دی گئی، وہ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوا. ورنہ عام طور پہ اکثر جو تاریخ میں جتنے فیصلے سی سی آئی نے کیے ہیں وہ سب یونینیمس ہوئے ہیں، اس میں کسی کا ڈسینٹنگ نوٹ نہیں تھا. یہ سینسس کے ایشو پہ ڈسینٹنگ نوٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے، چیف منسٹر سندھ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں دیا گیا. صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے اور فیڈرل منسٹر جو چیمپئن بنتے ہیں سندھ کے حقوق کے، ان کی جانب سے آواز نہیں اٹھائی گئی. اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد ایک آئینی ایک اختیار ہے ہمارا کہ ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھا ہے، ہم نے چیئرمین سینٹ کو لکھا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور سینسس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کرے. تو ایم کیو ایم نے یہاں پر دغا دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو. پی ایس ڈی پی کے متعلق چیف منسٹر صاحب کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن وہ چیمپئنز جو اپنی یوسیوں میں جا کے کام کروا لیتے ہیں پی ایس ڈی پی کی اسکیموں کے ذریعے، لیکن صوبہ سندھ کے جہاں اجتماعی حقوق کی بات ہے، اجتماعی مفادات کی بات ہے، وہاں پر انہوں نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں، وہ چپ ہیں. اس وقت بھی بجلی کا جو بحران ہے صوبہ سندھ کے اندر، گیس کی جو شارٹیج ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس کا شکار صوبہ سندھ میں رہنے والا ہر آدمی ہو رہا ہے. وہ چیمپئنز جو ہمارے
منسٹرز ہیں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، سمرو صاحب ایک ہیں جیکب آباد سے، بدین سے ایک محترمہ ہیں جن کو اکثر برا لگتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو، انہوں نے کبھی بھی لوڈ شیڈنگ پر بات نہیں کی. میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان ممبرز کو جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے حلقے کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں، اس سے متاثر ہیں. لیکن ہمارے صوبہ سندھ کے کسی آدمی کو اسمبلی کے اندر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ صوبہ سندھ میں گیس کی شارٹیج پر بات کریں، بجلی کے بحران پر بات کریں. 50 ڈگری ٹیمپریچر اس وقت ہے، اگر آپ سندھ کے کئی ضلعوں میں چلے جائیں وہاں پر لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے، اور 15 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں بجلی نہیں ہوتی، اور ان حالات میں کس طرح وہ اپنا گزارا کر رہے ہوں گے. پبلک سروس کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے عدالت سے، لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور تمام صوبوں میں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک قانون کے مطابق چل رہی تھیں، اس قانون کو اڑا دیا گیا، اور پچھلے کچھ برسوں میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے سروس کمیشن کے تھرو ان کو بھی انڈو کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ اکثر صوبہ سندھ کے ساتھ مختلف چیزوں میں ہوتی رہتی ہے کہ چاہے وہ یہاں پر زمینوں کی الاٹمنٹ کا اختیار ہو صوبائی حکومت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر جو پوسٹنگز ہوتی ہیں آفیسرز کی اس کے اوپر مختلف فیصلے آتے ہیں. صوبہ سندھ کے لیے معیار دوسرا ہے، باقی صوبوں کے لیے معیار دوسرے ہیں، اور یہ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں معیار کچھ اور ہے، وہاں معیار کچھ اور ہے. پانی کے بحران پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے، اس میں بھی جو ایک متنازع، میں اس کو کہوں گا کہ متنازع اکارڈ 1991 کا پانی کا، جس پر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اعتراض اٹھایا ہے، لیکن بہرحال جو بھی اکارڈ ہوا ہے ہم کہتے ہیں اس پر تو عمل کریں، اور اس کی بھی وائلیشن کی جاتی ہے، اور صوبہ سندھ میں پانی کی قلت جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے، جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہماری زراعت کو ہوتا ہے بلکہ صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی جو ملتا ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اور یہ بحران کراچی کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. بیریا ٹاؤن کا ایک بڑا ایشو تھا کہ جی وہاں وہ سپریم کورٹ میں کیس ہوا، 462 ارب غالباً سپریم کورٹ نے کہا کہ جی بیریا ٹاؤن یہ جمع کرائے گا. اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر وہ پیسہ صوبہ سندھ کا ہے، صوبہ سندھ کی زمینوں کے بدلے میں وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر بھی آنکھ لگائی ہوئی ہے، اور جا کر وہاں وہ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم اس کو خرچ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسی چیز جس سے صوبہ سندھ کی معیشت کو، صوبہ سندھ کے لوگوں کو، صوبہ سندھ کی عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ وہ بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے. جو آئینی طور پر ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے، قانونی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، اخلاقی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن صوبہ سندھ کے اندر معیار مختلف ہے. شاہ صاحب نے SIDCL کا ذکر کیا. بھئی اگر آپ کو بنانی ہے کمپنی، آپ فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک میں پروجیکٹ کرتی ہے نا، آپ بنا دیجئے، پنجاب میں بھی بنا دیجئے، PIDCL بنا دیجئے، کہ خیبر پختونخوا میں KIDCL بنا دیجئے، بلوچستان میں BIDCL بنا دیجئے، سندھ میں بھی SIDCL بن جائے گی، ہم اعتراض نہیں کریں گے. لیکن کسی صوبے میں اس قسم کی کوئی کمپنی نہیں بنائی گئی جس کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرے، لیکن صوبہ سندھ کے ذریعے بنا دی گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے اندر احساس محرومی بھی پیدا کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد میں اور صوبہ سندھ میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس قسم کے ناعاقبت اندیشانہ جو فیصلے ہیں اس کا نقصان بڑا آگے چل کر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت جو 2008 سے 13 تک رہی، ہم نے جو اقدامات کیے، ہم صوبوں کو قریب لے کر آئے، ہم نے صوبوں کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم کیں، ہم نے صوبوں کے اندر ایک اچھے تعلقات قائم کیے، ہم نے صوبوں کے اندر جو احساس محرومی تھی وہ ختم کی. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ سے شاید یہ بالکل کیلکولیٹڈ جو ہیں وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. یہاں جو بجٹ کی بات تھوڑی سی کر لوں، اس کے بعد آپ سوالات آپ کے لے لیں گے. دیکھیں میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا چونکہ ابھی تو آج شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے، پھر تفصیل سے کل کے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیکن صرف بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ PTI نے یقیناً کچھ اعلانات، کچھ دعوے اس بجٹ میں بھی کیے ہوں گے جس طرح پچھلے سالوں میں بھی کیے ہیں، لیکن عوام کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، اعلان تو 1 کروڑ نوکریوں کا بھی ہوا تھا، کیا مل گئی؟ اعلان تو 50 لاکھ گھروں کا بھی ہوا تھا، کیا وہ مل گئی ہیں؟ اسی طرح بے پناہ اعلانات کیے گئے ہیں، بے پناہ. میں گنوانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ مجھے اس میں لگ جائے گا، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
تو گندم کے بحران پر جو بنایا گیا کمیشن تھا اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا اس گندم کے کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کارروائی ہوئی ہے کسی کے خلاف؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو اے ٹی ایمز ہیں وہ سب کے سب انوالو ہیں. اس لیے کہ اس میں جو پیسہ بنایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے انہی لوگوں نے بنایا ہے جن کے خرچوں پر پی ٹی آئی چلتی ہے. میں نہیں کہتا اگر ان کا اپنا فوڈ سیکیورٹی کا فیڈرل منسٹر اسمبلی میں پچھلے سال کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب مارچ میں فصل اتری، اپریل کے اندر پنجاب کے اندر بحران ہے، اور پنجاب وہ صوبہ ہے جو 70-75% جو ہے گندم کی پیداوار پنجاب سے ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ بحران ہو گیا، اور وہ کھڑے ہو کے خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں 6 ملین ٹن گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں گئی ہے، لیکن کارروائی نہیں ہو رہی ہے. چینی کے کمیشن بنا، پہلے کمیشن بنا، پھر کہا گیا کہ جی اس کا فورنزک ہوگا، پھر ایف آئی اے سے فورنزک کروایا گیا. اب جب فورنزک بھی ہو گیا تو کہتے ہیں اب اس کی تحقیقات ان کا ایک سینیٹر علی ظفر صاحب کریں گے. اب مطلب کمیشن کی رپورٹ گئی بھاڑ میں، ایف آئی اے کی فورنزک گئی بھاڑ میں. اب علی ظفر صاحب جو ایک آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے، جو پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، پی ٹی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ یہ بتائے گا کہ جناب ان کے لوگوں نے کوئی چور بازاری کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور اب وہ بتائے گا، بجٹ پاس ہو جائے گا، اس کے بعد بتائے گا، وہ پہلے نہیں بتائے گا. تو یہ تماشا جو ہو رہا ہے، پیٹرول آپ کو پتا نا ایک رات میں انہوں نے وہ 20-24 روپے بڑھا دیا تھا ایک ہی رات کے اندر، اس پر بھی تحقیقات ہوئی تھیں، دوائیوں پر بھی تحقیقات ہوئی تھیں. وہ ساری رپورٹیں ہیں کدھر؟ ان کے خلاف کارروائی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہماری اکنامی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، بہت اچھی ہو گئی، کہتے ہیں زراعت میں ہماری پیداوار بہت اچھی ہو گئی ہوگی، لیکن پاکستان زرعی ملک ہے، چینی باہر سے آ رہی ہے، گندم باہر سے آ رہا ہے، دالیں باہر سے آ رہی ہیں. تو بھائی ایسی زراعت میں ترقی کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت نے پچھلے 3 برسوں میں کم از کم کوئی 1000 ارب روپے نکال دیے ہیں. وہ مختلف مدات ہیں، مختلف چیزیں جس کی تفصیل آپ کو پتہ ہے. اب اگر ایسی نالائق، نااہل اور یہ جگادریوں کی جو حکومت ہے، بین الاقوامی جگادریوں کی جو حکومت ہے، وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے مار رہی ہو. ایل این جی کا اسکینڈل آپ کے سامنے کیا، وہ صرف اس کو ہٹا دیا جس کے اوپر اعتراض تھا. کیا نام تھا ان کا؟ بابر صاحب کوئی تھے ان کے، پہلے وہ ہیلتھ کے تھے اسپیشل اسسٹنٹ، ان کے اوپر ایلیگیشن ہوا، اس کو ہٹا دیا. کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کاروائی نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، تم جاؤ. پھر ایل این جی کا آتا ہے، اس کو ہٹا دیا، بس کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کاروائی نہیں، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے. یہ دھندے کرتے ہیں. پھر جب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ دھندے ہوئے ہیں، پھر ایک آدمی جس کو لگایا ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے کہ ٹھیک ہے تیرا کام ختم ہو گیا، تو جا کے پیچھے بیٹھ کے کام کر، کسی اور کے حوالے نیا کام کر دیتے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے، گندم کے کمیشن کی رپورٹ ہے، دواؤں کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، پیٹرولیم کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں ملوث پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو، جن میں وزیر اعظم کا نام ہے، جس میں سی ایم پنجاب کا نام ہے، جس میں اسد عمر کا نام ہے، جس میں حفیظ شیخ کا نام ہے، جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے، جس میں خسرو بختیار کا نام ہے. بھائی یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے نام موجود ہیں ان کمیشن کی رپورٹ میں، ان کے خلاف کارروائی کرو. یہاں نیب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اپنے پی ایم ایل این کے لوگوں کو تو 1 منٹ نہیں لگا دی گرفتار کرنے میں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اگر کہیں تحقیقات ہوگی تو وہاں اگر کوئی افسر نیب کا کوئی تیزی دکھائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں سے کتنے لوگ ہٹائے گئے آپ دیکھ لیجئے. نیب کے جو ڈی جیز لگتے ہیں وہ کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں وہ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو اعلانات کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں، لیکن اب پچھلے 2-3 سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا، ماشاءاللہ ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے. 4 بجٹ آئے ان کے میرا خیال ہے، نون لیگ نے دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے دیا تھا. ایک اسد عمر، حفیظ شیخ، حماد اظہر اور شوکت ترین، اگلا پتہ نہیں کون ہوگا. اور آپ کو یاد ہے حماد اظہر کو جب لگایا تھا تو شاید میں نے ہی پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ 2-4 مہینے میں فارغ ہو جائے گا، لیکن 2-4 مہینے بھی لگے، بیچارہ 2-3 دن میں فارغ ہو گیا تھا. تو یہاں نئے وزیر آتے ہیں، اپنی اپنی پالیسی کے مطابق چیزیں لاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس بجٹ میں بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. چیزوں کا جو بحران ہے، گندم کا بحران سنبھل نہیں رہا ہے، قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمت کا مزید انہوں نے خوشخبری آپ کو سنا دی ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 600 ارب روپے جو ہیں وہ ٹارگٹ رکھا ہے. یہ 600 ارب روپے
हमारी और आपकी जेबों से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर निकाले जाने हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी बजट में 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लिवी में नहीं रखे गए। इस साल भी जो इन्होंने कलेक्शन की है बार बार वो लिवी बढ़ा के, वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने इतने पैसे लोगों से नहीं लिए। ये इसलिए बढ़ाते हैं कि ये जो 600 अरब रुपए निकालेंगे लोगों की जेबों से, ये सूबों को भी नहीं देने पड़ेंगे, ये बराह रास्त डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इसमें शेयर नहीं होता सूबों का, इसलिए ज़्यादा पैसे लोगों से इस मद में निकालते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का पोस्टमार्टम अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे हो जाएगा। जितना इन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, मुझे नहीं लगता इनका जो माजी का जो 3 साल रिकॉर्ड है उसमें अगर सामने रखें तो मुमकिन नहीं है कि ये उस टारगेट को अचीव कर सकें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, मुल्क के लोगों पर रहम करे। इनकी जो महंगाई, इनकी जो बेरोज़गारी, इनकी जो मुआशी दहशतगर्दी है, उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। देखें, अगर मैंने आपके कल के मुतल्लिक कोई अंदाज़ा लगाना हो तो मैं आपके माजी को देखूंगा ना कि भाई इसका करैक्टर कैसा है, ये बात पे कितना कायम रहता है, किस किरदार का आदमी है, तो उसके बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि कल आपका कैसा होगा, जो बात आप कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो बजट में ऐलानात हुए हैं उसका अंदाज़ा आप इनकी एहलियत की बुनियाद पर लगाएंगे, और एहलियत आप इनकी जांचेंगे पिछले 3 साल में। पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद हुकूमत है जिसमें ग्रोथ नेगेटिव हुई है। जब पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश बन गया था अलग से, उस साल भी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद नालायक और नाइल हुकूमत है जिसने पिछले साल जो एफबीआर के रेवेन्यूज हैं वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम लिए थे। ये कभी नहीं हुआ, हर साल वो बढ़ते हैं, थोड़े बढ़े हैं, ज्यादा बढ़े, लेकिन बढ़ते हैं। इस नालायक हुकूमत ने पिछले साल गुज़िश्ता बरस जो हुआ था वो जो कलेक्शन थी वो पिछले साल से कम थी, मतलब एक साल में ज्यादा हुई, इनकी हुकूमत अगले साल तो कम हो गई। तो जो इनकी एहलियत है, जो इनकी सलाहियत हैं, जो नालायकी के जिस आला मकाम पर ये फायज हैं, उसको अगर देख कर आप अंदाज़ा लगाएं तो ना तो ये रेवेन्यू कलेक्शन कर सकेंगे, और जो ग्रोथ आपने बताई 3.94 उन्होंने बताई थी ना, जो अचानक से हो गई, एक रात में अचानक कोई मीटिंग में पता चला इतनी हो गई, हाँ सब हैरान हो गए। अब उसमें परेशानी ये मेरे लिए, मैंने पहले भी एक बात शायद कही थी कि जो तरक्की ये बता रहे हैं ना वो मार्च के महीने की है, ठीक है ना, अप्रैल की और मई की तो नहीं, मार्च के जो इनके डेटा थे उसके मुताबिक उन्होंने बताई। मार्च में इनका वजीर खजाना कौन था? हफीज शेख था। हफीज शेख को पहले तो उन्होंने वजीर बनाया इस उम्मीद पर कि इसको सेनेट जितवाएंगे और पक्का मिनिस्टर बनाएंगे। फिर सेनेट में उसको इलेक्शन लड़वाया, इसलिए लड़वाया कि जी जीतेगा और उसको वजीर बनाएंगे। फिर वो हार गया। हारने के थोड़े दिन बाद उनको पता चला ये तो बड़ा नालायक आदमी है, इस मुल्क में जो महंगाई है, जो मुआशी बदहाली है, उसका जिम्मेदार जो हफीज शेख है, उसको उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद शौकत तरीन साहब को लगा दिया। फिर जब ये डेटा सामने आता है और पता चला ओहो भाई ये तो माइनस जो 0.5 थी ग्रोथ, उससे निकाल के हम 3.9 पे पहुंच गए। तो भाई 3.9 पे अगर आप पहुंचे हो तो ये तो फिर वो नालायक जो हफीज शेख था उसकी काबिशें थी ना। इमरान खान तो वहीं का नहीं बैठा है, बाकी भी सब वहीं के वहीं हैं। तो जिस आदमी ने अगर जो डेटा इनका है सही है गलत है मुझे नहीं पता, वो तो माहिरीन बताएंगे, अगर वो मान ले सही तो वो सारी पॉलिसीज, सारी कोशिशें, सारी काबिशें हफीज शेखी हैं जिसको इन्होंने बरतरफ किया। अब एक आदमी जिसको बरतरफ कर दिया और उनको ये पता ही नहीं था कि इस नालायक आदमी की वजह से हमारी मईशत की जो ग्रोथ है वो -0.5 से निकल के 3.94 हो गई है। तो इतने नालायक लोगों की बुनियाद पर आप ये कह रहे हो कि इन्होंने टारगेट 7 सेट कर दिया है। भाई जिसकी वजह से 3.9 हुआ था उसका हशर तो आपने देख लिया ना। तो अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं
کہ آپ آئندہ یہ ساتھ کر لیں گے. اللہ کرے کہ پاکستان کی گروتھ 15% ہو. اس لیے کہ اس کا فائدہ ملک کو ہوگا, اس کا فائدہ مجھے ہوگا, آپ کو ہوگا, ہر غریب آدمی کو ہوگا. لیکن ان نالائقوں کے ہوتے ہوئے جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں, دیکھیں اعلانات کرنے کو جو مرضی کرتے ہیں نا, لیکن بات یہ ہے جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ یہ ہماری معیشت کو بہتر کر سکیں. ابھی تو یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے جو 3.94 بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ٹھیک کو آگے جا کے ٹھیک ہو جائے. اچھا, مجھے سوال یہ کرنا تھا شاہ صاحب کہ گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. کراچی کے اندر اس وقت صورتحال امن و امان کے حوالے سے خاصی خراب نظر آ رہی ہے. کل ایک استاد کو عثمان انسٹیٹیوٹ کے گاڑی چھینتے ہوئے گولی مار دی گئی. لاتعداد ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیوز آ رہی ہیں CCTV, جو لوگ ڈکیتیاں مار رہے ہیں, لوگوں سے موبائل فون چھین رہے ہیں. تو پولیس کا کردار جو ہے وہ اس میں کیا نظر آتا ہے آپ کو کراچی کے اندر؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک AC ہیں ناز آباد کے, ان کو رنگے ہاتھ پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے, وہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کروا رہے تھے. آپ نے چڑیا گھر کے جس ڈائریکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا کرپشن کرتے ہوئے, اس کو آج سینئر ڈائریکٹر لگا دیا گیا KMC کے اندر. تو یہ گڈ گورننس کراچی کے اندر, سندھ کے اندر جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا ایک دو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن لا اینڈ آرڈر کافی پہلے اگر آپ کمپیئر کریں تو اس سے بہت بہتر ہوا ہے, اور جس کا کریڈٹ سندھ پولیس کو, رینجرز کو, اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے. لیکن یہ جو اکا دکا وارداتیں ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ان پر بھی بہت زیادہ پولیس کو کنسرن بھی ہیں, اور وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے, اور ان کو سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں. آپ نے جو دو اور ایشو بتائے, جس AC کو نے یہ حرکت کی ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور ان کے خلاف انکوائری بھی ہو رہی ہے. اور جو زو کے ڈائریکٹر کی آپ نے بات کی تو ان کی انکوائری رپورٹ آ گئی تھی جس میں ان کا قصور نہیں تھا. وہاں پہ جو انچارج تھے ان کے تھے ملی بھگت سے وہ ہو رہے تھے, جو لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے تھے, اس لیے ان کو بحال کر دیا گیا, کیونکہ وہ انچارج تو تھے لیکن پورے کراچی کے تھے. تو وہاں پہ جو شکایت ملی تھی وہ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے یا جو وہاں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دیگر لوگوں کی وجہ سے وہ اس دن وہاں پہ لوگوں نے شکایت کی, جس پر ایکشن لیا گیا تھا. یہ بتائیں کہ موجودہ بجٹ میں خواتین کے میک اپ کا سامان مہنگا کیا گیا. خواتین ہیں کوئی شاید میک اپ کرتا مگر سامان بڑا مہنگا کر دیا گیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدھی آبادی کو انہوں نے متاثر کیا ہے مردوں کو چھوڑ کر؟ ویسے تو کہیں پہ تو آدھی سے بھی زیادہ ہے. ہمیں خواتین کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ایک حد پہ چلیں یہ ایک اچھا کام انہوں نے ضرور کیا ہے, کیونکہ اسکن خراب ہوتی ہے میک اپ کرنے سے. تو میرے خیال میں بہت سارے جو اس سے اجتناب کریں گے اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے. ایک دیکھیں, پہلے تو آپ نے جو بیریا ٹاؤن والی بات کی, بیریا ٹاؤن کا جو ایشو تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا, اور اس میں جو میجر پرابلم تھا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ MDA نے, جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے جو زمین تبدیل کی جاتی ہے کہ بیریا ٹاؤن نے کہیں خریدی اور اس کے بعد اس کو ایکسچینج کیا MDA سے, وہ غلط طریقے سے ہوئی. پھر اس نے کیلکولیٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے فائنلی ان کی جتنی بھی کوئی 16,000 سے زیادہ ایکڑ زمین تھی اس کو انہوں نے ریگولائز کیا اسی طرح سے جس طرح بنی گالا کو کیا, اور ان کے اوپر انہوں نے پیسے ان کے اوپر رکھ لیے کہ جی اتنے پیسے آپ جو ہیں اس کے پے کریں گے, جس پر کوئی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے سامنے, اور وہ پیسے دے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے جو بیریا ٹاؤن کی زمین ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ جی وہ قبضہ ہے. جو دوسری بات ہوتی ہے جو بیچ میں اکثر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ وہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں جو کئی صدیوں سے جن کی آبادیاں ہیں, ان کو غلط طریقے سے بیریا ٹاؤن شاید ان کو وہاں سے ہٹاتی ہے,
اور उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ, उस वाक़े पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत दी और ये कहा कि उसकी पूरी तहकीकात की जाए और किसी भी मकामी आदमी के साथ जो वहाँ रहता है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई गैर कानूनी काम उनके साथ नहीं होना चाहिए। एक सेकंड ज़रा मैं पूरी बात करूँगा, उनके साथ नहीं होनी चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब हमारी पार्टी के कई दीगर जो लोकल MPs MNAs हैं उनके साथ उन लोगों से मिले जिनकी शिकायत थी, जो ज़ख्मी थे उनसे वो हॉस्पिटल में भी मिले और उनकी शिकायत सुनी और उसके बाद जो सरकारी लोग उसके अंदर मुलविस थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उन मकामी लोगों के साथ होने वाली ज़्यादती में अपना किरदार अदा किया है, उनको हटाया भी गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। उसके साथ साथ अभी कल जो है वो शाह साहब ने भी शायद ये जिक्र किया था कि हम तो कोई ऐसा एक फ़ोरम बनाने को भी जा रहे हैं कि जिसमें जहाँ मकामी लोगों की शिकायत हो कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो उस फोरम से रुजू करें और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनके मसले को हल करेंगे। अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसका हम अजाला करेंगे। लेकिन इस इशू को बुनियाद बनाकर जो वहाँ मुजाहरा हुआ, हम पुरअमन एहतजाज के बिल्कुल हामी हैं। कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो ये उसका हक़ है और हम उसको इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते हैं। उस दिन भी मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एक एहतजाज का प्रोग्राम किया और सिंध हुकूमत ने उनके एहतजाज को रोकने में कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब था, वो गलत था, गैर कानूनी था। जो हंगामा आराई वहाँ पे हुई, जो लूटमार हुई, देखिए वो एक रिहायशी आबादी है। इस पर अगर किसी को एतराज़ है कि जी वो गलत आबाद हो गई है तो उसका ये तरीका नहीं है कि वहाँ रहने वालों के ऊपर कोई हमलावर हो जाए, जाकर वहाँ उनकी कारोबार को जलाए या उनके घरों को जलाने की कोशिश करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, चूँकि जो लोग रहते हैं वो कराची के आम शहरी हैं जिन्होंने वहाँ पर मकानात और दुकानें ख़रीदी हैं, अपना पैसा दिया है और वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ वो नामुनासिब था, गलत था। और जिन लोगों ने किया, मैं उनको सियासी कारकुन नहीं कहता, ये दहशतगर्दी थी जो उन्होंने की है। जिन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं कि जो इस हंगामा आराई में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। जो लोग बेगुनाह गिरफ़्तार हुए हैं, जो उन फुटेजेस में नहीं हैं, जो इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे, हम ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उस हंगामा आराई के बाद MQM का जो डेलीगेशन वहाँ गया और जिस किस्म की उन्होंने बातें वहाँ की, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किए, अगर आप उनको गौर से सुने तो उसमें वही सारी बातें हैं जो अल्ताफ़ हुसैन यहाँ करता रहा है। कभी सिंधियों के ख़िलाफ़, कभी पठानों के ख़िलाफ़, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़, कभी बलोचों के ख़िलाफ़ और कभी उन मुहाजिरों के ख़िलाफ़, उन उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ जो MQM से इख्तलाफ रखते थे। तो इन्होंने किसी भी तबके को, किसी भी कौमियत को नहीं छोड़ा और उनको लड़ाया और उस लड़ाई में, उस खूनरेज़ी में अपनी MQM की सियासत को मजबूत किया। आज अगर आप गौर करें, अल्ताफ़ हुसैन ने उस एहतजाज की हिमायत की। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थीं। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगे। अब अगर आप इसको कनेक्ट करें, अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत, अल्ताफ़ हुसैन के नारे, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें, फिर MQM का डेलीगेशन की बातें, तो ये इस बात को वाज़ेह करता है कि MQM ये चाहती है कि दोबारा इस सूबे में, इस शहर में सिंधी मुहाजिर फसादात हों, ताकि MQM लोगों के खून की बुनियाद पर, लोगों की जानों की कीमत पर अपनी सियासत को दोबारा उछाल सके। मैं हमेशा कहता हूं कि MQM की सियासत
اس وقت بڑھتی ہے جب یہاں خون ریزی ہوتی ہے. یہ ڈراتے ہیں اردو بولنے والوں کو, دیکھو تمہیں سندھی مار دیں گے, تمہیں پنجابی مار دیں گے, تمہیں پٹھان مار دیں گے, تمہیں یہ مار دے گا, تمہیں وہ مار دے گا, تم ہمارے سائے میں آ جاؤ. اور پھر ان کی بنیاد پر یہ اپنا مینڈیٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اب کیا ہوا ہے, میں ایک ذرا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پھر اور کیا ہوا ہے کہ 15 تاریخ کو سندھ ایکشن کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, اور ایم کیو نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن دونوں تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا اعلان اس سازش کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے جس میں صوبے کے اندر خونریزی ہو, یہاں پر کہیں سندھی قتل ہوں, کہیں اردو بولنے والے مارے جائیں, اور اس کی بنیاد پر کراچی کو پھر وہ جو 80s اور 90s میں جو حالت تھی اس طرف دوبارہ لے کر جائیں. اللہ کا شکر ہوا ہے کہ کوئی 30-35 برس بعد اس صوبے کے لوگ, اس شہر کے لوگ اس نفرت کی سیاست سے باہر نکلے ہیں. یہاں قتل و غارت گری ختم ہوئی ہے, یہاں کچھ امن ہوا ہے, یہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو برداشت کر کے ساتھ رہنے کی ایک مزاج بنایا ہے. یہ شہر کو, صوبے کو دوبارہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں دوبارہ سے یہ خون خرابہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں رہنے والے, اس صوبے میں رہنے والے میرے وہ تمام سندھی بھائی دوست جو یہاں امن چاہتے ہیں وہ سازش کو سمجھیں. ہم کسی بیریا ٹاؤن کی حمایت میں نہیں بات کر رہے, اگر انہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. ہم کسی اس غریب جو لوکل لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی مخالفت میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہم کریں گے, لیکن کسی ایک ایشو کو بنیاد بنا کر دو مختلف لنگوسٹک جو کمیونٹیز ہیں ان میں نفرتیں پیدا کرنا. میرے پاس کراچی شہر کے ایسے لوگوں کی میسیجز ہیں آڈیو پر جس سے نفرت پھیل رہی ہے کسی کے خلاف. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ انٹینشنلی اس میں استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے ویسے استعمال ہو رہے ہیں, جو کچھ بھی یہ جو سارا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں. میری گزارش ہے ان تمام خیر خواہوں سے جو صوبہ سندھ کے خیر خواہ ہیں, جو کراچی کے خیر خواہ ہیں, خدا کے لیے اس نفرت کی آگ کو پھیلنے مت دو. یہ صرف چند مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضوں کے نام پر ہونے والا احتجاج نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہے, یہ بہت بڑی سازش ہے جو شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس صوبے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہاں تمام اردو بولنے والے لوگ, دوست بھائی, ہماری بہنیں جو ہیں, خدا کے لیے سازش کو محسوس کریں, ایم کیو ایم کی سازش کو سمجھیں. یہ نفرت جو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہے, دماغ سے نکلی ہے, الطاف حسین کی نفرت پھیلائی ہوئی نکلی ہے, اس کو مزید دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں مت ڈالو. کون سی وزارت داخلہ کی بات کر رہے ہیں؟ وفاق کی بات کر رہے ہیں؟ میری بھائی ایک سیکنڈ, جب دو صوبہ کے کیبنٹ کے ممبرز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے نا آپ سے. اب ضروری ہے کہ ایکس وائی زیڈ آ کے کہے. میں تو دیکھیں ہمدرد کی بنیاد پر, اور میں جو محسوس کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں, جو پولیٹیکل ورکر جو مجھے نظر آئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے اندیشہ ہے, مجھے خدشہ ہے کہ یہ 15 تاریخ کو جو ہو رہا ہے, اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف کھڑے کر کے یہ سندھیوں کے خلاف نعرے بازی کریں گے, ہنگاماری کریں گے, دوسری طرف یہاں کھڑے ہو کے اردو بولنے والے خلاف یہ تماشا ہوگا کہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی گھٹیا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں کو, شہر کو, صوبے کو داؤ پر لگایا نہیں جاتا ہے. یہ کوئی بہت گہری اور بڑی سازش ہے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون کون ملوث ہیں, لیکن جو لوگ فرنٹ پر ہیں, جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں, جو لوگ اعلی کار بن رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اجتناب کریں. اور میں سندھ میں رہنے والے تمام باشعور لوگوں سے, سول سوسائٹی کے لوگوں سے, باشعور جو دانشور ہیں, ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آگے بڑھیں اور اس شہر کو اس مصیبت سے روکیں. اگر صوبہ سندھ کی حکومت کسی غریب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, آپ بالکل ہمارا گریبان پکڑیں. آپ, ہم نہیں ہونے دیں گے زیادتی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم کریں گے تو آپ ہم سے لڑیں آ کے, لیکن اس کو دو قومیتوں کی لڑائی مت بنائیے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کے کچھ فوٹیجز بھی ابھی تک موجود ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں الطاف حسین کی تصاویریں تھی, جو لوگ اندر تھے, اور وہ
पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगा रहे थे, और जिस तरह आग लगाई गई उससे ये लग रहा था कि कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ है। इस तरफ कोई ध्यान है सिंध हुकूमत का, कोई इस तरफ कोई कमेटी बनाने का या कोई JIT बनाने का? ये आखिर साजिश किसने तैयार की? कामरान आप भी कुछ इसी तरह से करते हैं, साथी मैं साथी देता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, क्या स्पेशल ब्रांच की या पुलिस की कोई रिपोर्ट है जिसकी रोशनी में आप ये सारी बातें कर रहे हैं, या ये सिर्फ आपका बयान है कुछ इन्वेस्टिगेशन? अगर आपका भी इसी के मुतालिक है तो कर ले, फिर मैं अलग है। मेरा एक सवाल है इससे मुताल्लिक। जी जी। मैं वहां पर मौजूद था, 3.5 घंटे तक जो भी लोग आग लगा रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। ये पुलिस बहुत बाद में आई। ये इम्पोर्टेंट है। जो बैरियर होता है ऐसे मौकों के ऊपर, हम भी देखते हैं प्रेस क्लब के ऊपर अगर कोई शख्स एहतजाज करता हुआ, पोलियो वर्कर हो, असातिज़ा हो, सवाल क्या आपका? गवर्नर हाउस या उस तरफ चले तो पुलिस वाले उस पर वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं। वहां पर वाटर कैनन नहीं थी, वहां पर आंसू गैस के शेल नहीं थे। क्यों पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा नहीं एक सेकंड आगे जी। एक जरा ज्यादा हो जाएगा, मैं लंबा हो जाएगा काफी, 3-4 सवाल आ गए इस पे। आप लोग इस तरह का मौका सियासी जमातों को क्यों देते हैं कि वो मफ्तूहा कराची का जुमला इस्तेमाल करने पर मजबूर हो? कराची के मसाइल पर आप कब संजीदा होंगे? कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला है। एक मिनट जरा इस पे आ जाइए, तो आप दूसरी तरफ निकल गए, मैं जरा इस पे इशू पे कर जी। सवाल आपका यही सवाल है सर। तो आपकी हुकूमत वहां कहां? वो तो आ गया ना सवाल, वो आ गया, वो आ गया सवाल। देखें, मैं पहले तो जो बात कामरान और शबीर ने कही है, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने कहा ये बात कि अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थीं, नारे लगे, फिर अल्ताफ़ हुसैन का अपना एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने हिमायत की इसकी। केमिकल वहाँ बिल्कुल था। जिस ये आग वैसे नहीं लगी कि किसी ने कोई तीली लगा के आग लगा दी हो, कोई लकड़ी को जला के ऐसे फेंक दी हो, ऐसा नहीं है। केमिकल था जो फेंका गया मुख्तलिफ जगहों पर और फौरी तौर पे वो आग पकड़ता गया और चलता गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी इसमें मुलविस थे वो इस बात के लिए तैयार होकर आए थे और तमाम वो सामान अपने साथ लाए थे जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर आग लगाई जा सके। ये अचानक नहीं था। जो बात मैंने पहले कही ना कि ये जो पुरअमन एहतजाज है वो तो फिर इस तरह नहीं आते ना, वो एहतजाज करते हैं, तकरीर करते हैं, चले आते हैं, लेकिन उसमें तैयारी के साथ लोग आए थे। जो पुलिस की बात आप कह रहे हैं, जब मैं वहाँ गया, एक दिन मैं गया, फिर दूसरे दिन शाह साहब भी गए, मैं भी इनके साथ था। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी इमारतों में, दुकानों में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में आग लगी है, जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पुलिस की तारीफ की है बकौल उनके कि अगर पुलिस वहाँ बर वक्त कार्रवाई अंदर ना करती तो शायद नुकसान ज़्यादा होता और वहाँ जो रिहायशी आबादी है उस तरफ भी ये चीज़ें जा सकती थी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिनका नुकसान हुआ, जो आई विटनेस थे, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने कारकर्दगी अच्छी की अंदर। अब देखें, बुनियादी तौर पर अगर हज़ारों का एक मजमा किसी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो पुलिस या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनसे लड़ती नहीं है। ये बात ध्यान में रखें कि लड़ाई करने नहीं जाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो पीसफुली जो है डिस्पर्स हो जाएं, जो उन्होंने करना है अपना काम करके निकल जाएं। जो मजमा बाहर था वो बाहर रहा। कुछ 100 लोग, कुछ 100, हज़ारों भी नहीं, कुछ 100 लोग दीवारें फलांग के, उनकी ग्रिलें तोड़ के वो अंदर गए और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की, जिनके पास ये केमिकल भी था जिससे वो आग भी लगी है। सारा कुछ उन्होंने किया है। अब उस मौके पर मैं तो समझता हूं कि पुलिस ने इस हद तक तो अच्छा किया कि वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। खुदा ना खास्ता अगर वहां के अंदर कोई वाकया हो जाता, किसी शख्स को गोली लग जाती, किसी की जान चली जाती, तो आप तसव्वुर करें ना कि फिर उस वाकये को किस तरह से जो है वो उछाला जाता। कोताही हो सकती है, कहीं हो, मैं इससे इनकार नहीं करता कि पुलिस ने 100% ठीक किया होगा, लेकिन मैं इस हद तक ज़रूर पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं कि कोई कैजुअलिटी वहां नहीं हुई, उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन बहरहाल ये माली नुकसान जो है वो लोगों का हुआ और एक गलत काम हुआ है। इसमें
جو تحقیقات کی آپ نے بات کی، جو ایک رپورٹ کوئی ہے کہ نہیں ہے، میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی رپورٹس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں اپنے طور پر آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ تانے جوڑنا شروع کریں، پوائنٹس ڈاٹس کو ملانا شروع کریں، ایم کیو ایم کی تقریریں سنیں، الطاف حسین کی حمایت کو سنیں، وہاں ہونے والے واقعے کے بعد مختلف واٹس ایپ میسیجز پر مختلف لوگوں کی جو چلی ہیں میسیجز، نفرت انگیز چیزیں جو چلی ہیں، اس کو اگر آپ سنیں، جو ویڈیوز مختلف چل رہی ہیں جس میں کسی ایک کے خلاف کوئی دوسرے کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے وہ آپ سنیں، تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس تصادم کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک منٹ، یہ خاتون ہے ذرا بیچاری. پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ یہ تحفہ ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا یا ان سے جو پہلے وزرائے اعظم تھے نواز شریف صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب جو کچھ عرصے کے لیے آئے تھے ان کا تحفہ تھا. پہلے تو یہ تھوڑی سی چھانبین کر لیں پھر میں اس کا جواب دے دوں گا. جی ایک منٹ انکل صاحب، دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے، بڑا ابہام ہے، مخالفین بھی اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، سی ایم صاحب واپس کب آئیں گے؟ یار آ رہے بھائی. کیا تھا اصل میں، کس طرح مطلب اتنی سیکیورٹی ہے، درجنوں سیکیورٹی. جی دیکھیں سی ایم صاحب انشاءاللہ کل صبح تک یہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ جو مختلف قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں. وہ ایک اہم وجہ تھی جس کے لیے 3 دن کے لیے انہوں نے لیو لی تھی اور وہ باہر گئے ہیں، اور انشاءاللہ کل صبح یہاں پہ ہوں گے. تو ایسا وہ بجٹ بھی وہ خود پیش کریں گے، اور کل انہوں نے میٹنگ بھی رکھی ہے جس میں آپ لوگ بھی ہوں گے. زلفی بول جی نیوزی لینڈ میں بارش ہوئی ہے. جی میں اس کی وضاحت کر دوں. بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں 3 نالے جو ہیں وہ این ڈی اے میں جہاں پہ کام کر رہی ہے صفائی بھی، اور ان کو بنایا بھی جا رہا ہے، جس میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. کے ایم سی کے 41 میں سے یہ 3 نالے، باقی ایسے ہی بڑے 38 نالے بھی سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اور اسی طرح ڈی ایم سیز کے 514 نالے ہیں ان کی صفائی، اور 38 بڑے نالے کے ایم سی کی وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اس دفعہ آپ بہت سارے دوست ہمارے ساتھ تھے کہ 20 مئی کو ہی ہم نے وہ شروع کر دی ہے ان کی صفائی، اور پہلی دفعہ وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو سلج جو گند ان نالوں سے نکالا جائے گا وہ جب لینڈ فل سائٹ پر پہنچے گا، اور پھر مانیٹرنگ ہوگی. اس کے لیے نیسٹ پاک کو بھی 3rd پارٹی مانیٹرنگ کے لیے رکھا ہے کہ وہ جب اس کو اس کی رپورٹ دیں گے تب ان کو پیمنٹ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک نالے سے گند نکالا اور دوسری جگہ پہ جا کے پھینک دیا، تاکہ پھر وہی گند ہر جگہ پہ رہے. اور میں کراچی آئٹس کو آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں تاکہ یہ وقت پہ کام ہو جائے اور بہتری آئے. تھینک یو. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار.